ماہنامہ انذار مدیر ابو یحییٰ اکتوبر 2025۔ مشکلات آسان ہو جائیں گی، بس توقعات کو کم، برداشت کو زیادہ اور آخرت پر یقین کو پختہ کر لیں۔ فیکٹری کا معجزہ۔ دور جدید کو اگر فیکٹری کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہر وہ چیز جو انسانوں کے زیر استعمال رہتی ہے وہ کسی نہ کسی چھوٹی بڑی فیکٹری میں تیار ہوتی ہے۔ ہر فیکٹری میں ایک پیداواری یونٹ ہوتا ہے جو بیرونی حفاظتی دیواروں، مختلف شعبہ جات اور اشیاء تیار کرنے کی پروڈکشن لائن پر مشتمل ہوتا ہے۔ فیکٹری میں خام مال کی فراہمی اور اس کی فراہمی کے لیے سپلائر سے رابطے کا انتظام ہوتا ہے۔ نیز مشین چلانے کے لیے بجلی یا پاور کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کا انتظام اس کے علاوہ ہے۔ جس شخص کے پاس اتنے سارے انتظامات کی فیکٹری ہو وہ ظاہر ہے کہ کوئی دولت مند شخص ہی ہو سکتا ہے۔ تائیوانی گروپ فوکس کون کے مالک ٹیریگو 30 سے زائد فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ اس کے بعد ایلون مسک اور ٹاٹا گروپ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ہیں، لیکن یہ بات شاید کوئی نہیں جانتا کہ ہر انسان ان فیکٹریوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ 37 کھرب فیکٹریوں یعنی خلیوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہر خلیہ ایک فیکٹری کی طرح حفاظتی دیواروں، مختلف شعبہ جات، پروڈکشن لائن، خام مال کی فراہمی اور سپلائر سے رابطے کے شعبوں کے علاوہ پاور کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کا انتظام جیسے متنوع نظام پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر لمحے انسانی جسم میں 38 لاکھ نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ مرنے والے خلیوں کی جگہ لے سکیں۔ اس پہلو سے دیکھیں تو ہر انسان دنیا کا سب سے بڑا مل اونر ہے، مگر یہ مل اور یہ فیکٹریاں اس نے نہیں بلکہ اس کے خالق نے تخلیق کی ہیں۔ مگر افسوس کہ انسان اس خالق کا شکر کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی اور غفلت کی زندگی جیتا ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اپنی نعمتوں کو جان کر شکر گزار بن جائے تو وہ ان تھوڑے لوگوں میں بن جائے گا جنہیں جنت کی ابدی بادشاہی ملے گی۔ نفسیات کا علم اور قرآنی ورلڈ ویو۔ مغربی تہذیب نے سائنس اور سماجی علوم کے شعبے میں دور جدید میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ یہ علمی ترقی بلا شبہ قابل رشک بھی ہے اور اس قابل بھی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، مگر مغربی علوم چونکہ خدا کے انکار کے دور میں مرتب ہوئے ہیں، اس لیے بعض مقامات پر مغربی علوم پر قائم ہونے والے نقطۂ نظر کا تنقیدی جائزہ ضروری ہے۔ ایسا ہی ایک شعبہ نفسیات کا ہے جس میں چونکہ خدا اور آخرت جیسے حقائق کو تسلیم کیے بغیر انسان کا تصور قائم کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں بہت سی جگہ اہل مغرب کا زاویہ نظر غیر حقیقی بنیادوں پر قائم ہے۔ ان کا تصور انسان ایک ایسا حیوان ہے جو ارتقاء کے عمل سے گزر کر بتدریج انسان بنا ہے۔ اس کی ہر قدر مادی اور جبلی تقاضوں یا حالات کے خوف سے جنم لیتی ہے۔ خواہش کی تکمیل کامل اس کا مطمع نظر ہے اور یہی دنیا اس کے لیے کھونے اور پانے کی واحد جگہ ہے۔ ان کے انسان کے پاس نہ قادر مطلق اور عالم کل خدا کا کوئی تصور ہے، نہ آخرت کی کوئی امید۔ یہ الحاد کی ورلڈ ویو کے لازمی اثرات ہیں، اور اس ذہن کے تحت جو علم وجود میں آئے گا وہ انسان کو اطمینان قلب نہیں دے سکتا، وہ انسان میں حقیقی بہتری بھی نہیں لا سکتا۔ اس کے برعکس قرآن مجید کے علم پر کھڑے ماہرین نفسیات اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آخرت کی امید اور خدا کے حضور پیشی کا احساس انسان کو نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صبر اور تقوی اور خود احتسابی جیسے اعلیٰ ترین انسانی اوصاف جو قرآن مجید کی تعلیمات کا مرکزی خیال ہیں، زندگی کے مسائل کو حل کرنے یا ان کو حوصلے اور امید کے ساتھ برداشت کرنے کی کنجی ہیں۔ قرآنی ورلڈ ویو کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ اپنی ذات میں سب سے طاقتور نفسیاتی دوا ہے۔ جو ماہرین اس اندرونی دوا کو جانتے ہیں ان کا کوئی مریض لا علاج نہیں رہتا۔ شعور کی غذا۔ انسانی جسم ان کیمیائی اجزاء سے بنا ہے جو زمین میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء پہلے نباتات اور حیوانات تک منتقل ہوتے ہیں اور پھر بذریعہ غذا انسانی جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ انسانی جسم پر ان غذاؤں کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ روٹی کھانے سے طاقت آتی ہے،
فلاں غذا کے اثرات ٹھنڈے یا گرم ہیں، ان جیسے جملے زمانے قدیم سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دور جدید میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے وٹامن، منرل، پروٹین وغیرہ جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے لینے، نہ لینے یا ملاوٹ زدہ نقصان دہ غذا کھانے پر انسانی صحت موقوف ہوتی ہے۔ تاہم انسان ایک جسم سے زیادہ ایک شعور کا نام ہے۔ اس شعور کی غذا خیالات ہیں۔ یہ خیالات فرشتوں اور شیاطین کے ذریعے سے انسانوں تک منتقل ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں میں سے ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی درجے میں مؤثر ہوتا ہے ان اچھے برے خیالات کو باقی انسانوں تک منتقل کر دیتا ہے۔ ان مؤثر لوگوں میں والدین، اساتذہ، بزرگ، علماء، دانشور، صحافی، مصنفین اور مقررین وغیرہ شامل ہیں۔ خیالات اگر اچھے، مثبت، تعمیری اور خیر و فلاح پر مبنی ہوں تو سننے والا اپنے لیے اور نتیجتاً دوسروں کے لیے مفید انسان بنتا ہے۔ لیکن اچھے خیالات کو چھوڑ کر لوگ اگر لایانی، فواحش، غصے، نفرت اور مایوسی پر مبنی خیالات سننے لگیں تو وہ اپنے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کس طرح کے خیالات کو ذہن کی غذا بناتے ہیں۔ انفارمیشن ایج میں یہ فیصلہ درست غذا کھانے سے زیادہ اہم فیصلہ بن چکا ہے، کیونکہ غذا کی خرابی صرف دنیا اور فرد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خیالات کی خرابی فرد و اجتماع اور دنیا و آخرت سب کو تباہ کر دیتی ہے۔ دور ابلاغ کا سالار قافلہ۔ یہ آرٹیکل ماہنامہ اشراق امریکہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو اس نے خود کرایا ہے۔ خدا کا یہ تعارف خدا کی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے۔ خدا اپنی ذات میں جیسا بلند اور اپنی صفات میں جتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، کوئی انسان اس حقیقت کا زندہ شعور اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ خود بھی اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ رفعت ہے جس کی آخری منزل فردوس بری میں خدائے بے مثال کی ابدی قربت ہے۔ بدقسمتی سے ہر دور میں یہ سانحہ پیش آیا کہ پیغمبروں کی تعلیمات میں اضافہ و تبدیلی کر کے ان کے اصل پیغام، اس پیغام کی صحت اور اس کے اصل زور کو بدلا جاتا رہا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ختم نبوت کے ساتھ اس چیز کو یقینی بنایا گیا کہ قرآن مجید کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ یہی وہ خصوصی انتظام ہے جس کی بنا پر قرآن مجید آج بھی ہمارے پاس ٹھیک اسی حال میں موجود ہے جس میں خاتم الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امت کو دے کر گئے تھے۔ تاہم اضافوں کا راستہ بند نہیں کیا گیا کہ یہ فکر کے امتحان کے لیے ضروری تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید نظری طور پر دین کا بنیادی ماخذ ہونے کے باوجود غیر اہم ہو گیا۔ قرآن سے باہر پائی جانے والی غیر محفوظ چیزوں کو اس کتاب محفوظ کے متن پر ترجیح دی جانے لگی۔ اس کے جو نتائج نکلے ان کی ایک تاریخ اور تفصیل ہے، مگر طوالت سے بچنے کے لیے ہم ان کا ذکر رہنے دیتے ہیں۔ سردست یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20ویں صدی کے آغاز پر اپنی مشیت سے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جس سے یہ خدمت لی گئی کہ وہ قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو عقیدت سے بڑھ کر علم و استدلال کی بنیاد پر ثابت کرے، اس کی حفاظت کے خدائی انتظام کو واضح کرے اور اس کے فہم میں حائل خارجی رکاوٹوں کو دور کرے۔ یہ شخصیت امام فراہی کی تھی جو بلا شبہ آیت من آیات اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم فراہی صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے جو غیر معمولی خدمات سر انجام دی تھیں وہ کچھ متفرق مواد، منتشر اوراق اور عربی تالیفات تک ہی محدود ہو کر رہ جاتیں اگر آخری زمانے میں انہیں امام امین احسن اصلاحی جیسا قابل اور نوجوان شاگرد میسر نہ آ جاتا۔ اصلاحی صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فراہی کی فکر قرآن کو تدبر قرآن جیسی شاہکار تفسیر قرآن میں بدلا اور قرآن مجید پر تدبر کے اصول و مبادی واضح کرنے کے ساتھ علوم اسلامی کی متعدد شاخوں پر ان کا اطلاق کر کے غیر معمولی نتائج فکر پیدا کیے اور اپنی دیگر تصانیف میں انہیں بیان کیا۔ اصلاحی صاحب کا کام اپنی ذات میں بہت غیر معمولی تھا اور اس نے قرآن مجید پر تدبر کے دروازے کھول دیے تھے، مگر وہ منزل ابھی بھی دور تھی جس تک پہنچانا مشیت الہی کے پیش نظر تھا۔
یعنی دین کے نام پر امت میں رائج پورے ذخیرے اور نظام فکر کا جائزہ لے کر اسے اضافوں سے پاک کیا جائے اور اصل دین کو بے کم و کاست دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہی بے آمیز دین دور شرک کے ساتھ دور الحاد کے ہر چیلنج کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے خدا کی مشیت نے اصلاحی صاحب کو آخری زمانے میں استاذ گرامی جاوید احمد صاحب غامدی جیسا شاگرد فراہم کیا، جس نے اس پوری فکر قرآنی کو جذب کر کے میزان جیسی غیر معمولی تصنیف لکھی۔ میزان اضافوں سے پاک اس اصل دین کا بیان ہے جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو دے کر رخصت ہوئے تھے۔ غامدی صاحب اپنی زندگی میں کچھ اور نہ کرتے تب بھی تنہا میزان ہی انہیں 1500 برس کی مسلم علمی روایت میں غیر معمولی مقام دلوانے کے لیے بہت ہے۔ ہم نے ابھی تک جو لکھا ہے اس کی حیثیت ایک تمہید کی ہے۔ یہ تمہید اس شخصیت کے بیان کی ہے جسے غامدی سینٹر نے ان کی خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا اشارہ ڈاکٹر شہزاد سلیم کی طرف ہے جو بلا مبالغہ اس ایوارڈ کے مستحق ہیں۔ ہمارے نزدیک ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی شخصیت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو انہیں جاوید صاحب کے تمام تلامذہ میں ممتاز کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم چیز وہی ہے جہاں سے ہم نے اس مضمون کا آغاز کیا تھا، یعنی قرآن مجید خدائے بلند و عظیم کا وہ تعارف ہے جس کا درست شعور انسان کی اپنی شخصیت کو اعلیٰ و عرفہ بنا دیتا ہے۔ شہزاد بھائی سے 3 دہائیوں پر محیط اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شہزاد بھائی اپنی ذات میں ایک اعلیٰ و عرفہ شخصیت کے مالک ہیں۔ اس بات کی تائید میں بہت کچھ پیش کیا جا سکتا ہے، مگر جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا ان کا کردار اور عمل اس سے بہت آگے ہے۔ بندے اور خدا کا تعلق بہت ذاتی ہوتا ہے اور نوافل کی سطح کی اکثر دینداری لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی، مگر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، تعاون اور احسان اور حسن اخلاق کے جو نمونے ان کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ایسا بننے کی بس خواہش ہی کر سکتے ہیں، اس مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو قرآن مجید کے حوالے سے ان کی غیر معمولی خدمات ہیں۔ قرآن مجید اپنے آپ کو میزان و فرقان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ہر دوسری مذہبی چیز پر حاکم اور نگہبان ہے، اور اس کی حفاظت کا اہتمام عالم کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے مروجہ متن کے ساتھ کچھ اور قراتوں کو بھی قرآن مانا جاتا ہے، بلکہ اب تو عرب ملکوں میں ان قراتوں پر مشتمل مصحف کی اشاعت اور ان قراتوں کے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر پھیلاؤ نے ہر معقول انسان کے ذہن میں سوالات پیدا کر دیے ہیں اور ہر معترض کے ہاتھ میں ایک سیف قاطع تھما دی ہے۔ فراہی، اصلاحی اور غامدی نے اس معاملے کو اپنے اپنے طور پر واضح کیا ہے، مگر ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے برس ہا برس لگا کر مسلمہ تنقیدی اصولوں کی روشنی میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ قرآن مجید ایک ہی ہے اور اس کا متن قطعی اور حتمی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے مسلمانوں میں رائج دیگر قراتوں کی حیثیت اور فروغ کی تاریخ پر تفصیل سے روشنی ڈال کر ان کی درست نوعیت کو واضح کیا ہے۔ یہ تحقیق انگریزی زبان میں ہے اور اس پہلو سے بہت مفید ہے کہ غیر اردو دان طبقے تک فکر فراہی کے ائمہ کے نقطۂ نظر کو علمی اسلوب میں پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ ان کی شخصیت اور خدمات کا تیسرا دائرہ استاذ گرامی اور فراہی و اصلاحی کے کام کی شرح و وضاحت اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے۔ شرح و وضاحت کا یہ کام وہ نظم و نثر، تحریر و تقریر اور تعلیم و تدریس کے طریقے پر کرتے ہیں۔ انگریزی کے ساتھ وہ اردو نا طبقے کو بھی اپنا مخاطب بناتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے وہ آن لائن اور کلاس روم سیشن، سوشل میڈیا پر گفتگو اور کتب و جرائد، ڈائیلاگ اور سوال و جواب غرض ہر ممکن طریقے اختیار کرتے ہیں جو حالات و تمدن نے فراہم کر دیے ہیں۔ شہزاد صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو اپنے مشن سے ان کی غیر متزلزل وابستگی، اپنے کاموں میں استقامت، تمام تر علمی مصروفیات کے باوجود لوگوں سے رابطے میں رہنے کی غیر معمولی عادت،
اپنے اہداف کو متعین کر کے انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی خصلت اور متضاد نوعیت کی ذمہ داریوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی مہارت وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک شخص کو اپنی ذات میں ایک ادارہ بنا دیا ہے۔ یہ مضمون طویل ہو رہا ہے، وگرنہ ڈاکٹر شہزاد کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے بہت کچھ مواد ابھی باقی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کے ربع اول میں جب فکر فراہی اپنے دور تحقیق سے نکل کر دور ابلاغ میں داخل ہوا تو جن اہل علم کو سالار قافلہ کا منصب حاصل ہوا ان میں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سب سے زیادہ جامع الصفات اور باکمال شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں اور ان کے علم و کردار سے امت کو نفع پہنچتا رہے، آمین۔ بھارت، امریکہ اور پاکستان۔ دنیا بھر اور بالخصوص جنوبی ایشیا کے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھارت، جو پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ کا قریبی حلیف بن چکا تھا، وہ اچانک امریکہ کی نظروں سے کیوں اتر گیا؟ کیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اپنے بیانات اور اقدامات سے بھارت کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا سامان کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب 2 پہلوؤں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک کا تعلق عالم اسباب سے ہے اور دوسرا وہ پہلو جس کا تعلق مسبب الاسباب سے ہے۔ ہم دونوں پہلوؤں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو یہ بات معلوم ہے کہ 21ویں صدی کے آغاز پر امریکہ نے چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے حلیفوں کو چین کے خلاف صف آراہ کرنا شروع کیا۔ ان میں آسٹریلیا اور جاپان کا نام نمایاں ہے، مگر یہ دونوں فوجی طاقت نہ تھے۔ جس کے بعد امریکہ کی نظر انتخاب بھارت پر پڑی، جو 1971 کے بعد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور جس کی فوجی قوت اور خاص طور پر نیوی چین کا بہتر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ چین اور بھارت میں سرحدی تنازع اور جنگوں کی ایک تاریخ کی موجودگی کی بنا پر پہلے ہی مخاصمت تھی۔ بھارت میں نریندر مودی کی قیادت میں ہندو انتہا پسندوں کے غلبے نے اس اتحاد کا راستہ مزید ہموار کیا جو اقلیتوں کے ساتھ پڑوسیوں کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں۔ چنانچہ مودی، جن کی دہشت گردی کی بنا پر امریکہ میں ان کا داخلہ ممنوع تھا، امریکہ کے عظیم دوست قرار پائے اور کوڈ کی شکل میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کا وہ اتحاد وجود میں آیا جس کا مقصد بحر ہند اور بحر الکاہل کے علاقے کو چینی دسترس سے باہر رکھنا تھا۔ اس کے بعد بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے روابط وجود میں آئے۔ یہ صورتحال ایسے ہی جاری تھی کہ مئی 2025 میں ہندوستان نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کر ڈالا۔ پاکستان کی کمزور اقتصادی صورتحال اور اپنے عالمی اثر و رسوخ کی بنا پر بھارت کو یقین تھا کہ بھارتی حملے کے بعد پاکستان جواب نہیں دے سکے گا، جبکہ رافیل طیاروں کے بنا پر 2019 کی طرح نہ کوئی طیارہ گرے گا، نہ کوئی ابھینندن گرفتار ہو کر بھارت کی رسوائی کا سامان بنے گا۔ اس مقصد کے لیے بھارتی پائلٹوں کو ہدایت تھی کہ پاکستانی سرحد کے اندر نہ جائیں۔ یوں پاکستان پر بمباری کر کے مودی جی فتح کا راگ الاپیں گے اور 75 سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود ایک اور دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس پس منظر میں آپریشن سندور کیا گیا، مگر جو کچھ ہوا وہ بھارت اور دنیا دونوں کی توقعات کے برخلاف تھا۔ بھارتی طیاروں کے پاکستانی حدود کے اندر میزائل داغتے ہی بھارتی فوج کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی تیاری اور صلاحیت ان کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ پاکستانی طیاروں نے اپنے ریڈار کھولے بغیر اور اپنی سرحدوں میں رہتے ہوئے 6 بھارتی طیاروں کو تباہ کر دیا، جس کے بعد بھارتی فضائیہ کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے پہلے ڈرون اور پھر میزائلوں سے پاکستان پر حملہ کیا گیا کہ کچھ فوجی نقصان پہنچا کر اپنی عزت بحال کی جائے۔ دوسری طرف عرب ممالک کے ذریعے سے پاکستان پر دباؤ ڈلوایا گیا کہ وہ کوئی جواب نہ دے، مگر پاکستان نے شدید دباؤ کے باوجود آپریشن بنیانم مرصوص کیا اور S-400 کا ریڈار سسٹم تباہ کرنے سمیت متعدد بھارتی ہوائی اڈوں کو فتح میزائل سے تباہ کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب بھارت کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب انتخاب یہ بچا ہے کہ مکمل جنگ کی جائے جس کا نتیجہ مکمل 2 طرفہ تباہی تھا، یا پھر خاموشی سے جنگ بندی قبول کر لی جائے۔
اس وقت فوجی ہزیمت کے علاوہ بھارت عالمی تنہائی کا بھی شکار ہو چکا تھا، اس لیے امریکہ کی ثالثی قبول کر لی گئی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں دراڑ آنا شروع ہو گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے برخلاف جس نے ٹرمپ کی اس ثالثی کا نہ صرف بھرپور اعتراف کیا بلکہ انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی نامزد کر دیا۔ بھارت نے مودی جی کی ناک کو بلند رکھنے کے لیے اس ثالثی کا انکار کر کے ٹرمپ کو ان کے کریڈٹ سے محروم کر دیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے دیکھ لیا تھا کہ چین کے خلاف اس کا سب سے طاقتور حلیف بھارت پاکستان سے مقابلہ نہیں کر سکا تو چین کا سامنا کیا کرے گا۔ اس کے بعد لے دے کے بھارت سے امریکہ کو جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ تجارت کے پہلو سے تھا، مگر معاملہ یہ تھا کہ بھارت تجارتی طور پر چین اور روس کے لیے زیادہ مفید تھا، جبکہ امریکہ بھارت کے ساتھ تجارت میں 40 سے 45 ارب ڈالر کے خسارے میں تھا۔ مگر جب ٹرمپ نے دنیا بھر میں تجارتی ٹیرف لگایا تاکہ امریکی شرائط پر نئی تجارتی پالیسی طے ہو، تو یہاں بھی بھارت نے امریکہ کو کوئی بھی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب چیزیں ملیں اور بھارت کے خلاف امریکی صدر کا رویہ بدل گیا۔ ان سب چیزوں کا تعلق تو اسباب سے تھا، مگر مسبب الاسباب کے پہلو سے بھارتی انتہا پسند قیادت کا رویہ اس خدائی اسکیم کے خلاف تھا جس کے تحت اس نے انسانوں کو فکر و عقیدے کی آزادی دی ہے۔ بھارتی انتہا پسند دنیا کے کسی اور انتہا پسندوں کی طرح دوسروں اور خاص طور پر اقلیتوں کو ان کے بنیادی نظریات کے مطابق جینے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس طرح کے انتہا پسندوں کو اللہ تعالیٰ ایک حد تک ڈھیل دیتے ہیں، وہ اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھ کر اور بے لگام ہوتے ہیں اور پھر ایسا کوئی کام کر دیتے ہیں جو اسباب کا وہ سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس کے آخری سرے پر ان کی طاقت کی تباہی مقدر ہوتی ہے۔ یہی سب کچھ بھارتی انتہا پسندوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ یہ کریں گے تو خدا کے عمومی قانون کے مطابق انہیں مہلت ملے گی، وہ یہ نہیں کرتے تو خدائی حکمت اپنا آخری فیصلہ سنا دے گی۔ اس صورتحال سے استثناء کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ اہل پاکستان جنہیں عارضی طور پر مہلت دی گئی ہے وہ اپنی اصلاح اور رجوع کے بجائے غفلت اور سرکشی کے رویے پر قائم رہیں۔ وہ یہ کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ بھارتی انتہا پسندوں ہی کے ذریعے سے خدائی عذاب کا کوڑا اہل پاکستان کی طرف متوجہ ہو جائے، بھارت اور پاکستان کے بیچ کوئی اگلی جنگ چھڑے اور جنوبی ایشیا قبرستان اور شمشان گھاٹ میں تبدیل ہو جائے۔ عالم اسباب میں ان دونوں چیزوں کے امکانات موجود ہیں۔ ہوگا کیا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ قوموں کے مقدر کا فیصلہ افراد کے رویے پر کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان و اخلاق کی قرآنی دعوت کو اپنی زندگی بنائیں، اسلام کے نام پر شرک، بدعت، منافقت، ظواہر پرستی، انتہا پسندی کو ترک کر کے خدا کی ہستی کو اپنا مرکز و محور اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی بنائیں۔ اسلام کے نعرے لگانے کے بجائے اپنے کردار سے اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھائیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نام لینا بند کرے تاکہ دنیا ہم سے اسلام کے نام پر دھوکہ نہ کھائے اور خدا بھی اپنے عمومی قوانین کے مطابق ہم سے معاملہ کرے۔ ان دو کے سوا کوئی تیسرا انتخاب ہمارے پاس موجود نہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور کراچی۔ برطانیہ کے ہندوستان پر راج کا آغاز 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد بنگال پر ان کے قبضے سے ہوتا ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1857 میں جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد تاج برطانیہ نے براہ راست ہندوستان کا اقتدار سنبھالا اور لوٹ مار کے اس سلسلے کو وسعت دی۔ ماہر معیشت اتسا پٹنائک نے 2018 میں تاریخی اور مستند اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ اس قبضے کے دوران میں برطانیہ نے ہندوستان سے 45,000 ارب یا 45 ٹریلین ڈالر لوٹ کر اپنے ہم منتقل کیے۔ 1947 میں آزادی کے بعد لوٹ مار کا یہ سلسلہ بند ہو گیا، تاہم پاکستان کے شہر کراچی کے ساتھ آزادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی ہی یاد آ جاتی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور سندھ ریونیو بورڈ کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سال 2023 تا 2024 میں
وفاق کی کل آمدنی کا 46% حصہ یعنی 4253 ارب روپے کراچی نے دیے، جبکہ صوبائی آمدنی میں کراچی کا حصہ 80% رہا۔ پاکستان کی 46% اور سندھ کی 80% آمدنی فراہم کرنے والا یہ وہ کراچی شہر ہے جس پر کوٹا سسٹم کے نام پر تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں داخلے بند ہیں، جہاں شہر عام حالات میں کچرا کنڈی کا منظر پیش کرتا ہے اور بارش کے بعد گندے نالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ نالا جس میں شہری پھنستے، تیرتے، ڈوبتے اور مرتے رہتے ہیں، جہاں کے الیکٹرک کے ادارے نے صرف 2023 کے برس میں 519 ارب روپے کمائے اور ہر سال ان کا منافع بڑھتا ہے۔ دوسری طرف انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ بارش کے بعد ہر علاقے میں کئی گھنٹوں اور متعدد علاقوں میں کئی دنوں تک لائٹ نہ ہونا معمول ہے۔ روزمرہ کے فالٹ کے بعد بجلی کی طویل بندش اس کے علاوہ ہے۔ کراچی وہ علاقہ ہے جہاں ٹریفک جام معمول کی بات ہے، اور اس کے کم و بیش ہر علاقے کی سڑکیں اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں کہ ان پر سفر کرنے والے ذہنی مریض بنے بغیر نہیں رہ سکتے، جہاں مجرم دندناتے پھرتے ہیں اور ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد لازماً ڈاکوؤں اور رہزنوں کے ہاتھوں لٹ چکا ہے یا پھر گاڑی اور سکوٹر گنوا چکا ہے، جہاں کے شہریوں کو کسی بھی قسم کی تفریحی سہولت فراہم کرنے کا کوئی تصور کہیں نہیں پایا جاتا، جہاں شہری پانی کا بھاری ٹیکس دے کر بھی ٹینکر مافیا سے پانی خریدتے ہیں، جہاں آئے دن ڈمپر اور ٹرک معصوم شہریوں کو کچلتے رہتے ہیں اور مرنے والوں کے لواحقین کی آہ بکا کوئی نہیں سنتا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کوئی پل، انڈر پاس، سڑک اور میٹرو سسٹم نہیں بنتا، اور اگر بننا شروع ہو تو برسوں تک وہاں سے گزرنے والے عذاب کا شکار رہتے ہیں۔ ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، مگر یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ صورتحال اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ کی ہندوستان میں لوٹ مار والی بات میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق البتہ ہے، وہ قارئین کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ برطانیہ نے چاہے اپنے فائدے کے لیے صحیح ہندوستان کو ایک جدید انفراسٹرکچر ضرور دیا تھا۔ تیز رفتار سفر کے لیے ریلوے، پل اور سڑکوں کی ہر جگہ تعمیر، آبپاشی کے لیے نہریں، ڈیم اور بیراج پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا نظام، رابطے کے لیے ٹیلی گراف اور ڈاک کا نظام، بندرگاہیں، ایئرپورٹ، شہری انفراسٹرکچر، صحت و تعلیم کے ادارے چند مثالیں ہیں جنہوں نے عام شہریوں کی زندگی کو بے حد آسان کر دیا۔ اب یہ فیصلہ قارئین کر لیں کہ اہل ہند زیادہ بد نصیب تھے یا اہل کراچی۔ برے حالات اور غلطیاں۔ سوال: السلام علیکم، جب میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں تو لوگ میرا ماضی کیوں بار بار یاد دلا کر مجھے جج کرتے ہیں اور نیچا دکھاتے ہیں؟ جب میں اللہ کی طرف واپس آتی ہوں اور اپنی غلطیوں پر سچی توبہ کرتی ہوں تو پھر بھی میرے ساتھ بار بار برے حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں؟ آمنہ ملک۔ جواب: السلام علیکم، میری بہن، لوگوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ تو لوگوں کا کام ہے۔ آپ ان کی باتوں کا ہرگز اثر قبول نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اصل ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے، جو توبہ کرنے والوں کو معاف ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے مطابق ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ جب رب محبت کرتا ہو تو کسی اور کی بات کی کیا پرواہ؟ باقی لوگ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی ایذا رسانی پر صبر کریں، اس کا انشاءاللہ اجر اضافی طور پر ملے گا۔ جب آخرت کے اجر پر نظر ہوگی تو پھر کچھ بھی برا نہیں لگے گا۔ جہاں تک برے حالات کا معاملہ ہے تو سچے دل سے توبہ اور تلافی کرنے والے شخص کو اگر برے حالات پیش آ جائیں تو یہ ہرگز اس کے لیے سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گزارتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ایسے میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، برے حالات آپ میں کوئی تلخی اور منفی سوچ پیدا نہ کریں، اور آپ درست راستے پر استقامت کے ساتھ چلتی رہیں۔ البتہ برے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، درست حکمت عملی سے برے حالات بدل کر اچھے ہو سکتے ہیں، مگر اس دوران میں ان کا منفی کوئی اثر نہ لیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اچھے برے حالات زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں،
اچھے حالات نہ رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے۔ ابو یحییٰ۔ تاخیر سے توبہ کرنے پر عذاب۔ سوال: السلام علیکم، میرا سوال ہے، فوری توبہ میں معافی کی گارنٹی ہے، لیکن کچھ لیٹ توبہ میں اللہ تعالیٰ آخر تک اس بندے کا رویہ دیکھیں گے، پسند آنے پر معافی کی امید ہے، تو کیا ان لوگوں کو قیامت کے دن کی خواری کے بعد معافی ملے گی یا کچھ دیر جہنم میں جلنے کے بعد معافی ملے گی؟ مریم۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ توبہ جس کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے وہی ہے جس میں جذبات میں آ کر گناہ کرے اور پھر جذبات کا بھوت اتر جانے پر فوری توبہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت 17۔ البتہ جو لوگ توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں ان کے معاملے میں عنایات میں تو خاموشی اختیار کی گئی ہے، مگر دیگر مقامات جیسے سورہ زمر میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر یہ کسی انسان کا حق نہیں بلکہ خدا کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ البتہ یہ رحمت اسی شخص کی طرف متوجہ ہوگی جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرے اور پھر خدا کی بندگی اور اطاعت کے طریقے کو اختیار کر لے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھاما اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ سورہ نساء آیت 146۔ ایسے شخص کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ رب رحیم نہ صرف اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان آیت 70۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے چاہے کچھ تاخیر ہو جائے، خواری اور عذاب کا کوئی سوال نہیں، ان کے لیے موت کے ساتھ ہی رحمت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور آخرت میں وہ بہترین اجر پائیں گے۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔ وسوسوں کا علاج۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جو روزمرہ وسوسے آتے ہیں تو اس میں ہمیں کس حد تک پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور انہیں ہمیں کس طرح اور کس حد تک نظر انداز کرنا چاہیے؟ اس کی میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں۔ اس کو پتہ نہیں مجھے وسوسہ کہنا چاہیے یا آزمائش، لیکن کافی مشکل چیز ہے میرے لیے کہ مجھے نماز کے دوران خیالات آتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ پاک سے محبت ہے تو 2 نوافل اور پڑھو، تو کبھی کبھی دل نہیں بھی کر رہا ہوتا پڑھنے کا، لیکن پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو اس چیز میں مجھے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز شیطان کی طرف سے ہے تو کہیں وہ نماز پڑھنے سے ہی بد دل نہ کر دے۔ عطیہ حمید۔ جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن، وسوسے کبھی ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ایمان کا مسئلہ تو جب پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک غلط نظریے پر ایمان لے آئیں اور اس پر یقین کر لیں۔ اس کے بغیر کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو وسوسوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اگر بار بار وسوسے آئیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے دھیان کہیں اور لگا لیں، یا پھر کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائیں جس میں ذہنی توجہ بھی چاہیے ہو، جیسے پڑھنے کا عمل وغیرہ۔ باقی رہا آپ کا متعین وسوسہ کہ اللہ کی محبت میں 2 نفل اور پڑھ لینے کا خیال، تو کبھی ممکن ہوا کرے تو پڑھ لیا کریں، یہ ایک اچھی بات ہے، مگر اس معاملے میں یہ احساس ذہن میں زندہ رکھیں کہ خدا کی محبت کا اصل تقاضا نفل پڑھنا نہیں ہے بلکہ دین میں حضور کا اتباع کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ سورہ آل عمران
آیت 77۔ حضور نمازوں کے بعد کثرت سے نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ کسی فرض نماز سے متصل 2-4 سے زیادہ نوافل کا ذکر کہیں نہیں ملتا، اس لیے اس طرح کے وسوسوں کی ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابو یحییٰ